السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں بنانے لگی ہوں حیدرآبادی پلاؤ۔ میرا بڑا دل چاہ رہا تھا بھائی یہ والا پلاؤ کھانے کا، تو میں نے سوچا میں یہ ریسیپی ٹرائی کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پہ نا ایک چیز بڑی اچھی سی چینج ہوئی، وہ یہ کہ جو میرے پاس گوشت تھا وہ تقریباً آدھا کلو کے قریب تھا۔ تو میں نے کیا کیا، اس گوشت کو پہلے اسی کے جو آئل میں تھوڑا سا نا بھوننے دیا، جس میں پانی ہوتا ہے یا جو بھی اس کا آئل ہوتا ہے، چکناہٹ چربی ہوتی ہے۔ تو 5 منٹ کے لیے میں نے اس آئل کو بھونا ہے۔ بھوننے کے بعد اسی گوشت کو پھر اس میں پانی ایڈ کیا ہے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو گلانے کے لیے رکھ دیا تھا کہ گوشت میرا اچھے سے گل جائے، مطلب اس میں اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی تھی یخنی میں۔ اس کے بعد ایک الگ پین لیا جس میں میں نے گھی ایڈ کیا، میں نے تیل نہیں ڈالا تھا۔ تو یہ والی ریسیپی میں نے گھی میں ٹرائی کی ہے۔ گھی ایڈ کرنے کے بعد اس میں نے لیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، تقریباً 1 سے 1.5 چمچ بھر کے، اور اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے سوتے کیا ہے۔ سوتے کرنے کے بعد اس میں نے تقریباً 1 لیمن تھا، اس کو باریک باریک سلائسز کر لیے تھے، اور اس کو میں نے اس وقت پہ اس میں ایڈ کیا تھا۔ اور ایڈ کرنے کے بعد تقریباً 2 سے 3 منٹ میں نے اس کو اچھے سے سوتے کیا، تاکہ اس کی جو کھٹاس ہے نا وہ بڑی اچھی سی اس میں گھی میں آ جائے۔ ہر چیز آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے تو اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا۔ اچھا، میں تھوڑا سا کنفیوز تھی چیزوں کو لے کے، لیکن میں آپ کو ہر چیز یہاں پہ کلیئر کر کے بتاتی ہوں۔ تقریباً 2 ٹماٹر تھے میرے پاس، ان کو بھی میں نے سلائسز کی طرح کٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو گھی میں ایڈ کیا تھا۔ تھرڈ جو چیز ہماری گئی تھی وہ ٹماٹر گئے تھے۔ تو مجھے تھوڑا سا کنفیوژن یہ تھی کہ یہ زیادہ کھٹے نہ بن جائیں چاول، کیونکہ اس میں املی بھی جائے گی، آلو بخارا بھی جائے گا، اور پھر لیمو بھی جائے گا۔ تو میں تھوڑا کنفیوز تھی، لیکن جب میں نے اس کو پکایا اور پکانے کے بعد ٹیسٹ کیا تو یہ بہت 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 مزے کا بنا تھا۔ تو آپ بے فکر ہو کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کھٹاس زیادہ نہیں پسند کرتے ہیں، آپ بنائیں گے اس میں اس طرح کا کوئی ایسا فلیور نہیں آئے گا، بلکہ بہت اچھا سا فلیور آئے گا۔ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ میں نے اس میں املی بھی ایڈ کر دی تھی، تقریباً 7 سے 8 دانے املی کے وہ لیے تھے، وہ ایڈ کر دیے تھے، اور ان کو نا ہم نے 2 سے 3 منٹ ہر چیز کو ڈالنے کے بعد پکنے کے لیے ٹائم دینا ہے۔ جب املی ایڈ کر دی تو میں نے اس میں تقریباً 1 سے 1.5 چمچ ہری مرچ کا پیسٹ بنا کے وہ ایڈ کیا تھا۔ اچھا، میں نے لی تھی بڑی والی ہری مرچ، تو وہ تھوڑی سی کم تیکھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ چھوٹی والی لیں تو بھلے 1 چمچ بڑا بھر کے ڈال دیں، اور اگر یہ والی لیں تو میں نے 1.5 چمچ ڈالا تھا، آپ 2 چمچ تک بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ میرے گھر میں مسالہ کم کھایا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ڈرتے ہوئے سے ہری مرچ کا پیسٹ کم رکھا تھا۔ یہاں پہ یہ ساری چیزیں ایڈ ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ان کو اچھے سے سوتے کر لیا تھا۔ اب اس میں جائے گا مسالہ۔ مسالے میں میرے پاس گیا تھا نمک 1 ٹیبل اسپون بھر کے، کٹی لال مرچ، بریانی مسالہ، آپ چاہیں تو بریانی مسالہ لے لیں، ورنہ جو بریانی میں مسالے ڈلتے ہیں وہ سب علیحدہ علیحدہ لینے پڑتے ہیں، جس میں کالی مرچ، لونگ، اور وہ سوکھے آلو بخارے، اور وہ سب کچھ کافی ساری چیزیں جو الگ الگ سے ہمیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ تو بہتر ہے شارٹ کٹ کرتے ہیں، 2 چمچ بھر کے کسی بھی کمپنی کا بریانی مسالہ ایڈ کر دیں۔ اس میں آپ ڈالیں گے باقی دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر، تیز پت جو بے لیوز ہوتے ہیں وہ، اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا اس میں پودینے کے کچھ پتے، یہ ڈال کے ہم اس کو کوک ہونے دیں گے تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں، آپ طرح طرح کے اتنے سارے مسالے ایڈ کریں گے تو اس سے بہتر آپ 2 چمچ بریانی مسالہ ڈال لیں۔ ایک تو اس سے خوشبو بہت پیاری آتی ہے، اور دوسرا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس میں پیاز نہیں ڈلا ہے بالکل بھی۔ اس کو میں نے ڈال کے اچھے سے پکنے دیا تھا تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے۔ یخنی میرے پاس تیار تھی، گوشت گل چکا تھا۔ گوشت بہت اچھا سا سافٹ ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ کھانے میں آئے تو وہ بہت ہی مزے کا لگے۔ اس پوائنٹ پہ میں نے گوشت اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ میں نے یخنی میں بھی نمک نہیں ایڈ کیا تھا، صرف گوشت کیا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو ٹیسٹ کے لیے بہت تھوڑا سا نمک ایڈ کر سکتے ہیں، تاکہ گوشت میں نا پھیکا پن نہ آئے۔ ویسے جو اصل سالٹ ایڈ ہوا ہے وہ اس ٹائم پہ ہوا تھا جب میں نے پکایا ہے اور مسالے میں ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد اس میں تقریباً میں نے 2 سے 3 چمچ بھر کے دہی ایڈ کیا ہے گوشت ڈالنے کے بعد، اور اس کے ساتھ اس کے مسالے کو اچھے سے میں نے بھون لیا تھا۔ گوشت کو اچھے سے بھونیں تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ہیک نہ رہ جائے، اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے بہت اچھے سے اس کو کوک کر لیا ہے۔ یخنی میں صرف ذائقے کے لیے نمک ڈالیں گے، باقی جو نمک جائے گا وہ مسالوں کے ساتھ ہی جائے گا۔ یہاں پہ اس کو اچھے سے میں نے بھون لیا تھا۔ بھوننے کے بعد جو یخنی ہمارے پاس تیار ہو گئی تھی، ہم اس کو ایڈ کریں گے پھر اس میں۔ یخنی کا حساب میں تو اس طرح سے رکھتی ہوں، جیسے اگر 2 پیالے چاول ہیں تو میں 4 پیالے پانی اس میں ایڈ کرتی ہوں۔
तो आप भी इसी तरीके से, चाहे आपको नापना पड़ जाए लेकिन इस तरीके से कर लीजिएगा तो आपके चावल बहुत अच्छे खिले खिले से बनेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं होगा और बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनेगा। उसके बाद आप उसको एक उबाल आने के बाद चावल ऐड कर दें, और चावल ऐड करने के बाद आप उसको एक उबाल आने के बाद हल्की आंच पे थोड़ी देर इतनी देर पकने दें कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। मैंने चावल अपने पास ये काफ़ी देर भिगो लिए थे। मेरे पास ये बिरयानी के सेला चावल हैं। अच्छा, इसमें ना मिठास नहीं होती। आप बिरयानी के सेला चावल लोगे ना तो वो चावल ही अलग होते हैं और उसमें मिठास नहीं होती। वैसे अगर हम जर्दे के लिए दूसरा सेला चावल लेते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी एक मिठास सी महसूस होती है, मुझे तो होती है, तो इसमें नहीं होती। मैंने ये वाला चावल यूज़ किया था इसके लिए, और इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। इस पर जब उबाल आया है और इसका पानी जब इसमें कम रहेगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ हमारी कुक हो चुकी है, गोश्त गल चुका है, सिर्फ चावल पकेंगे, तो बिल्कुल जब इसमें पानी एंड रह जाएगा तब इसको मैं दम की आंच पे रख दूँगी। यहाँ पे मैंने इसको एक उबाल आने के बाद हल्की आंच करके ढक के छोड़ दिया था पकने के लिए, और कवर हटा के आप चेक करते रहिएगा। जब पानी इसमें बिल्कुल कम रह जाएगा, दम वाली आंच पे आने वाला हो जाएगा, तब हम इसे दम पे रखेंगे। ये देखें, इस पॉइंट पे जब इसमें बिल्कुल पानी कम रह गया, बस यहाँ पे अब मैंने इसको रखना है दम पे कवर करके कपड़े से ढक के, और मीडियम टू लो, बिल्कुल लो नहीं करना है, मीडियम टू लो आंच पे। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किए 4 से 5 हरी मिर्चें और चंद पत्ते पुदीने के, जिससे कि खुशबू बहुत प्यारी आएगी। ये ना पुलाव फीका सा नहीं होगा, थोड़ा सा मसाले वाला होगा, चटपटा होगा और बहुत डिफरेंट सा होगा और बहुत मज़े का होगा, लेकिन इसका टेस्ट बिरयानी जैसा भी नहीं होगा। हैदराबादी पुलाव है और बहुत मज़ेदार बना था ये। यहाँ पे देखें, ये वाली इसकी लुक होगी। यहाँ पे इस स्टेज पे मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। अच्छे से कपड़े से कवर करके मैंने इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे, मतलब बिल्कुल दम वाली आँच होगी, थोड़ी सी हल्की सी तेज़ होगी, हल्की सी। और इसे रख के आप भूल जाएं 20 से 25 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आँच करके, हल्की सी थोड़ी सी तेज़। और यहाँ पे आपके चावल दम हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त VIP। साथ में सलाद बनाएं, रायता बनाएं। मैंने बनाई थी हरी चटनी धनिया पुदीने वाली और दही में मिक्स करके उसका रायता। और यहाँ पे ये देखें, मेरा VIP हैदराबादी पुलाव तैयार है। आई होप आपको आज की भी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ब्लॉग को एंड तक देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और जब भी आप रेसिपीज़ ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।